کھولنا پڑا، تو کھولنے کے بعد پانی یوں جائے گا کہ ساری نہر کو بھر دے گا اور سارے علاقے کو آباد کر دے گا. جتنے جتنے زمینیں اسی نہر پہ ہوں گی ساری آباد ہوں گی. اب پھر یہ جو ہے نا سلسلہ جب چلے گا تو ختم بھی نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں نہر پھٹ جائے، کہیں سے سوراخ ہو جائے تو الگ بات ہے. ورنہ اگر اسی نہر میں بھی تھوڑا ہلکا پھلکا کوڑا کرکٹ یا مٹی یا ایسی کوئی چیز آ سکتی ہے، لیکن باہر کی طاقت کا پانی اس کو یوں بہا کے لے جائے گا. تو یہ مثال اسی تاثیر اصلاحی کی ہے کہ ماشاءاللہ یہ وہ دوسرے سے بھی زیادہ قوی ہے کہ اگر شیطان یا نفس کی کچھ کوڑا کرکٹ یا حرکتیں آ بھی جائیں گی، لیکن شیخ کا ایسا مضبوط تعلق ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو بہا کے لے جائے گا. انشاءاللہ اس کی اپنی ایمانی زندگی اور اعمال کی زندگی پر ان حرکتوں کا اتنا کوئی بڑا اثر نہیں ہوگا. تو یہ تاثیر جو ہے فرمایا اصلاحی ہے. تو پہلا انعکاسی ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ پہلا انعکاسی ہے، دوسرا القائی ہے، تیسرا جو اصلاحی ہے، چوتھا اتحادی ہے، جس کی ماخذ یہ حدیث ہے کہ مانا شیخ اپنی مرید کے اوپر اتنی بڑی توجہ ڈالے کہ جس کے نتیجے میں دونوں کی روحانیت ایک ہو جائے. کہ اب جو یعنی مقصد یہ ہے کہ ارادہ عزم جو شیخ کا ہے وہ ارادہ اسی کا ہے، اور جو ہمتیں اسی میں ہیں وہ ہمتیں اس میں آ جائیں، اور جو کام وہ کرے وہ سارے کام یہ کرے. تو یہ توجہ جو ہے اس کو کہتے ہیں اتحادی. اس کی مثال شاہ صاحب نے یوں دی کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے خواجہ باقی باللہ. خواجہ باقی باللہ یہ مجدد الف ثانی کے مرشد تھے، بہت بڑے آدمی تھے. ایک مرتبہ خواجہ باقی باللہ کے پاس مہمان آ گئے. اتفاق سے اس دن جو ہے جیب میں کچھ بھی نہیں تھا. اب مہمان ہیں، ان کی خدمت بھی کرنی ہے. اب بڑی پریشانی ہے کہ خدمت کیسے کروں. اب ان کو جواب دینا بھی مناسب نہیں ہے، ضیافت ان کا حق ہے. بڑے پریشان، ادھر گھومتے ہیں ادھر گھومتے ہیں، کوئی راہ پیدا نہیں ہوتی. تو ایک عام آدمی، عام سا آدمی جیسے بورکی ہوتا ہے طباخ، تو اس نے دیکھا کہ حضرت بڑے پریشان ہیں اور آ کر کے پوچھا حضرت پریشانی معلوم ہو رہی ہے؟ کہ ہاں یہ تو ہے. عرض کیا کہ کیا وجہ ہے؟ وجہ بھی بتا دی. پھر وہ ایک خوش طبعی کے ماحول میں عرض کرنے لگا کہ اگر یہ خدمت میں اٹھا لوں تو میرے ساتھ کوئی مہربانی ہوگی؟ تاکہ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے میں جو چاہوں پھر آپ وہ مجھے دیں گے. کہتے انشاءاللہ جو میرے طاقت میں ہوگا تو میں آپ کو جو آپ کہیں گے میں آپ کو دوں گا. تو ٹھیک ہے. یہ بولتی کہ آپ بڑی محبت سے اب شیخ کے مہمانوں کی خدمت ہے، جا کھانا پکایا اعلیٰ درجے کا بہترین ان کے سامنے لا کر کے رکھا، انہیں کھایا اور وہ خوش ہوئے. اور خواجہ باقی باللہ کو بہت بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو یار ماشاءاللہ اس بیچارے نے میری خدمت کی ہے. جب فارغ تمام باتوں سے ہو گئے، اب فرمایا کہ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ جیسا بنا دیں، مجھے آپ جیسا بنا دیں. انہوں نے کہا کہ اس بات کو چھوڑیں، اور کوئی بات جو آپ کہیں میں حاضر ہوں. انہوں نے پھر دہرایا نہیں حضرت میرا عرض یہ کہ مجھے آپ جیسا بنا دیں. جب بار بار یعنی یہ کہنے لگا تو آخر شیخ بھی مجبور ہو گئے کہ وہ وعدہ تھا کہ بھئی یہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ برداشت نہیں آپ سے نہیں ہو سکے گا، لہٰذا آپ اس بات سے ہٹ جائیں تو بہتر ہے. لیکن وہ نہیں ہٹے. انہوں نے کہا ابھی کمرے کے اندر آ جا. شیخ نے اسی کو جب یوں پکڑ کے ایسا دبایا تو اس دبانے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ ہی مر گیا. یعنی یہ ہے توجہ اتحادی. اسی روحانیت کو برداشت کرنے کے لیے طاقت چاہیے جو اسی کے اندر یہ نہیں تھی. اس لیے ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ تیرے اندر وہ روحانیت ہے ہی نہیں. تو یہاں اللہ کے نبی میں روحانیت پہلے سے موجود تھی. اب یہ جو روحانیت فرشتے کی ہے ایسا دبانے کا گویا کہ یہ مقصد تھا کہ وہ توجہ اور وہ تاثیر اتحادی کر رہے تھے تاکہ میری اور اللہ کے نبی کی روحانیت آپس میں مل جائے، تاکہ جس چیز کا مجھے تحمل ہے ان کو تحمل ان کو ہو جائے. تو یہاں تو پہلے اعلیٰ درجے کی روحانیت موجود تھی، جبرائیل کی روحانیت سے بھی اعلیٰ تھی. اب انہیں ایسی توجہ ڈالی کہ میری روحانیت ان سے ملے، جس کے نتیجے میں یعنی ایک اتحاد ہو جائے تاکہ تعامل ہو سکے.
تو بہرحال صوفیاء کرام کی یہ جو ایک اصطلاح ہے اس کی ماخذ یہ حدیث پاک ہے۔ بہرحال 3 مرتبہ دبایا اور ہر مرتبہ جواب یہ ملا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ باقی علماء کرام نے یہاں سے ایک بات یہ بھی نکالی ہے کہ معلم اپنے متعلم کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کو زدوں کو دبا بھی سکتا ہے، پٹائی بھی کر سکتا ہے، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ایک مجلس میں، 3 مرتبہ سے زیادہ، کیونکہ اصل مقصود تو اصلاح ہے نا۔ اگر 3 مرتبہ زیادہ 4 کوڑے لگائے، 5 کوڑے لگائے تو اس کے معنی پھر اپنا نفسانی جو ایک وہ بغض ہے اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، مقصود اصلاح نہیں ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ متعلم کو جتنی غلطی ہے اتنی سزا دو، اگر زیادہ دے دی تو اللہ کا حساب ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت غلطی کر رہا ہے اور آپ کو غصہ ہے اس وقت سزا نہ دیں، بعد میں پھر آپ ان کو منگوا کے کہیں، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے آپ ان کو کہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، وہ اقرار کرے یا ثبوت مل جائے، پھر آپ ان کو سزا جو دیں گے تو غصہ تو ہوگا نہیں۔ اب جو آپ سزا دیں گے تو اتنی دیں گے جتنا وہ مجرم ہے۔ اگر غصے کی حالت میں سزا دی تو آپ کا جو وہ نفسانیت ہے اس میں حصہ شامل ہو جائے گا، جتنی نفسانیت کی وجہ سے آپ نے اس کو تکلیف دی اتنا اللہ کا حساب ہوگا۔ تو بہرحال یہ روایت ہے، ثم ارسلنی فقال اقرأ بسم ربک الذی، تو فرشتے نے پھر یہ عرض کیا کہ آپ اپنے اس رب کا نام پڑھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی آیات مبارکہ ہیں جو سب سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ پوری صورت نہیں بس اتنی آیات نازل ہوئی۔ ترجمہ اس کا واضح آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے پالنے والے اس رب کا نام پڑھو جس نے آپ کو پیدا کیا، بلکہ پوری انسانیت کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، ہم آپ کو پھر کہتے ہیں کہ پڑھو، اور آپ کا رب کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے علم سکھایا۔ جیسے مولوی صاحب قلم سے لکھ رہا ہے تو اللہ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ علم آتا ہے لکھنے سے، لیکن لکھنے کا ہمیں نہ کوئی شوق ہے، نہ جذبہ ہے، نہ ارادہ ہے۔ بہرحال اب یہاں بات یہ ہے کہ اس آیت میں پہلا جو درس ہے وہ پڑھنے کا ہے، پڑھنا سیکھو۔ معلومات کہ دین اسلام کی پہلی جو چیز دنیا میں ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو دین دیا ہے اس دین کی پہلی بات ہے پڑھنا سیکھو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پڑھنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور یہ دین کی ایک وہ بنیادی ایک چیز ہے، اور دین کا یہ بنیادی پتھر ہے کہ اس کے بغیر دین آدمی کے اندر آ نہیں سکتا۔ تو دیکھیں کتنی شریعت کے احکام میں سب سے پہلے نہ نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ توحید کا، نہ کسی اور چیز کا، پہلا حکم یہ کہ پڑھو۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ پڑھنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ آگے پھر فرمایا بسم ربک، کیا پڑھو؟ اقرا کے لیے فعل کے لیے مفعول چاہیے، پڑھو تو کس کو پڑھو، اور اس کے پڑھنے کا مفعول بھی کیا ہے؟ فرمایا رب کا نام پڑھو۔ یہاں اللہ کی تمام صفات کو چھوڑ کر کے صفت رب کو لایا، اس میں اشارہ کیا کہ جس اللہ نے آپ کو پال کر کے چھوٹا پن سے شباب کی زندگی 40 برس تک پہنچا دیا۔